خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تو ہم بات کر رہے تھے رؤیت ہلال کے ثابت ہونے کی اور غیر ثابت ہونے کی. ثابت کیسے ہو جائے گا؟ ثابت رؤیت ہلال یا تو ثابت ہوگا یا غیر ثابت ہوگا. ثابت کیسے ہوگا؟ نمبر ایک ثابت یا نمبر دو غیر ثابت. ثابت کیسے ہوگا؟ اس کے لیے نمبر ایک انسان ہلال کو خود دیکھے. انسان خود چاند دیکھے، چاند یعنی ہلال دیکھے. انسان جب خود چاند دیکھے گا تو اس کے لیے پہلی ثابت ہے، چاہے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے. پہلی صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے چند لوگ کہیں، ایسے چند لوگ شہادت دیں. کس چیز کی شہادت؟ چاند دیکھنے کی شہادت. اور یقین ہو جائے. یقین بھی ہونا چاہیے. چند لوگ آپ سے کہیں کہ چاند دیکھا، ہم نے دیکھا ہے، اور آپ کو ان کے کہنے پر یقین آ جائے. چند لوگ، عادلوں کے بارے میں صرف دو چاہیے، لیکن یہاں چند لوگ کہیں. اس لیے نمبر تین کہ دو عادل گواہی دیں. کس چیز کی؟ چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں. ہو گئی تین باتیں. چوتھا یہ کہ شعبان کے حاکم شرع، جو حاکم شرع ہوگا، حاکم شرع پہلی تاریخ کا اعلان کرے. حاکم شرع نے پہلی کا اعلان کیا، تاریخ کا، پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے کا، تو اس سے بھی حاکم شرع پہلی تاریخ کا اعلان کرے، یعنی حکم دے دے. اور پانچویں بات یہ کہ شعبان کے 30 دن گزر جائیں. شعبان کے 30 دن گزر جائیں تو اس سے بھی ثابت ہے کہ پہلی ہو گئی. ان 5 طریقوں سے 1 2 3 4 5 انسان خود چاند دیکھے، ایسے چند لوگ شہادت دیں چاند دیکھنے کا، یا 2 عادل آپ کو گواہی دے دیں چاند ہونے کا، یا حاکم شرع اعلان کرے کہ پہلی ہے کل، یا یہ کہ شعبان کے 30 دن گزر جائیں تو پہلی ثابت ہے. ٹھیک. اب غیر ثابت کس چیز سے ہے جس پہ آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1 منجمین یعنی ستاروں کا علم رکھنے والے.
کاسمولوجسٹس منجمین کی پیشن گوئی. منجمین کی پیشن گوئی ہوگی تو ثابت نہیں ہے، غیر ثابت ہے. گویا منجمین پیشن گوئی کریں گے، اور اگر یقین نہ آئے، اگر آپ کو یقین آ گیا تو پھر نہیں. اگر آپ کو ان کی بات کا یقین نہیں آیا، یقین نہ آئے، آپ کو یقین نہیں آیا ان کے کہنے پر، اس لیے پہلی ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کو یقین پیدا ہوگا پھر آپ کے لیے روزہ ختم ہو گیا. آپ کے لیے پہلی ہے اگر آپ کو یقین ہو گیا تو. نمبر 2، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں چاند تو آج بہت اوپر ہے، چاند آج بہت اوپر ہے، بلند ہے. اس کا مطلب ہے کل پہلی تھی، آج دن پہلی تھی اور اس وقت دوسری ہے. چاند کا بلند ہونا، چاند کا بلند ہونا یا دیر سے غروب ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے پہلی کی، اس سے بھی غیر ثابت ہے. چاند بلند ہے تو پہلی ہو چکی تھی، یا دیر سے غروب ہو گیا تو پہلی ہو چکی تھی، آج پہلی نہیں دوسری ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور تیسری بات، کسی دوسرے شہر کے ٹیلی مواصلات کے ذریعے کوئی دوسرا شہر ہے، وہاں دیکھا گیا اور آپ کو ٹیلی فون آ گیا، ٹیلی گرام آ گیا یا سوشل میڈیا پہ آ گیا، اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے الا اگر ہم افق نہ ہوں. اگر مثال کے طور پر کسی دوسرے شہر سے اعلان ہوا، آپ کو ٹیلی گرام آ گیا، سوشل میڈیا پر آ گیا، خبروں میں آ گیا، کہیں سے آ گیا، اس سے آپ کی پہلی ثابت نہیں ہوگی الا اگر ہم افق نہ ہوں تب. اگر ہم افق ہوئے تب ہو جائے گا. یعنی جب دو شہر ایک ہی افق پر ہوں، ہاریزن ان کا ایک ہی ہو، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے اعتبار سے جو آپ کو پتہ ہے، اس کے اعتبار سے، لانگیٹیوڈ کے اعتبار سے ایک ہی افق پر ہوں گے تو ایک جگہ دیکھا جائے گا، اسی افق پہ کہیں دوسرا شہر ہوگا دوسرے ملک میں تو وہاں بھی ثابت ہوگا. لیکن اگر ہم افق نہ ہوں تو دوسرے شہر کے ٹیلی مواصلات کے ذریعے پہلی کا شان ثابت نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھا رؤیت ہلال کا پورا ماجرا. اب ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف، اور یہ نیا موضوع ہے، اب اس کا کوئی تعلق نہیں روزے کے ساتھ، اور وہ ہے خمس کا. خمس کا معاملہ. تو خمس کے معاملے میں چند انٹروڈکٹری کلمات، اور پھر انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے یہ کل ہم پڑھیں گے. لیکن یہ بہت اہم معاملہ ہے ہمارے فقہ کے اندر، جعفری فقہ کے اندر. باقی جو فقہ ہیں وہ اسے کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں خمس پر، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور یہ کہ یہ واجب ہے. اس لیے ہمارے فقہ میں یہ ارکان میں سے ہے، فروع دین میں سے اہم ترین ایک جز ہے خمس کا. اور خمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خمس جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے اندر عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ عشر. ہمارے یہاں عشر کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک تو زکوٰۃ کا تصور ہے، ہر 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ کئی چیزوں پر،
اور اس کے بغیر 5واں حصہ 20% آپ کے آمدنی میں سے. اول تو آپ جو کچھ سال بھر، پورے سال بھر میں جو کچھ آپ خرچ کریں گے کمانے کے بعد، جو کچھ کمائیں گے سال بھر، پھر سال بھر خرچ کریں گے. آپ ایٹ ایز، آپ فری ہیں ٹو اسپینڈ، لیکن اسراف کے ساتھ نہیں. جیسا مناسب ہے، مناسب طریقے پر اتنا ہی خرچ کریں گے جتنا کہ اسراف کے زمرے میں آپ نہ آئیں گے. واجبی جو اخراجات ہوں گے وہ واجبی اخراجات آپ پورے کریں گے. تو آپ کی آمدنی پوری کی پوری اسی میں خرچ ہو گئی تو ختم، پھر آپ پہ کوئی خمس نہیں، پھر کوئی خمس نہیں ہے. اگر آپ کی آمدنی کے بعد، کمائی کے بعد، سال بھر کا خرچ کرنے کے بعد کوئی چیز یا کوئی حصہ بچ جاتا ہے نا، کبھی سال بھر خرچ کیا، آخر پر روپے 10,000 بچ گئے سال بھر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال بھر آپ کو حساب رکھنا چاہیے. حساب رکھنا ایک مومن کی علامت ہے، وہ حساب رکھتا ہے، ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. تو لہذا حساب رکھنا چاہیے. اور کس چیز کا؟ آمدنی کا اور اخراجات کا. مہینہ وار، ماہوار، ہر مہینے، اور 11 مہینوں کا، 12 مہینوں کا جب آپ جمع کریں گے تو پورے سال کا بن جائے گا، گوشوارہ بن جائے گا. گوشوارہ جب بنے گا، گوشوارہ بننے کا مطلب ہے آپ نے کیا کمایا تھا، آپ کو کیا آمدنی آئی تھی سال بھر کے دوران، اور کیا کچھ خرچ ہوا تھا، اور لہذا آخر پر کیا کچھ بچ گیا. اور جو کچھ بچ جائے گا اس کا 4 حصہ آپ مزید خرچ کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں اگلے سالوں کے لیے. دوبارہ اس میں کچھ خمس نہیں ہوگا. المخمس لا یخمس، جس چیز کا خمس نکلا اسے عمر بھر پھر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ پاک ہے. لیکن یہ جو ہے بچا ہوا پیسہ، بچی ہوئی آمدنی، تو وہ تب تک پاک نہیں ہوگی جب تک نہ اس کا خمس نکالا جائے گا سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے گا. اور وہ خمس کیا چیز ہے؟ وہ خمس 2 جز ہیں. ایک جز ہوتا ہے مال امام، اس کو سہم امام کہتے ہیں. اس لیے خمس جو ہے وہ سہمین ہیں، 2 سہم، 2 حصے. نصف یعنی 10واں حصہ ہوتا ہے مال امام، امام کا حصہ یعنی امام کا مال ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے قرابت رسول کا حصہ، جس کو مالی سادات کہتے ہیں. تو 2 حصے مل کے خمس بن جاتا ہے، اور یہ خمس آپ کا نہیں ہے. تو اس لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نہ بچی ہوئی آمدنی کا خمس نکالا جائے گا، غور سے سنیں، اس کا خمس جب تک نہ نکالا جائے تب تک آپ اس میں چھیڑ خانی نہیں کر سکتے، اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے. ہاں، جب آپ نے خمس نکالا تو جو 4/5 باقی بچ جاتا ہے آپ کی اختیار میں ہے، جس چیز میں خرچ کریں تو خرچ کریں. لیکن جب تک نہ 5واں حصہ نکالیں گے یا الگ کر کے رکھیں گے تب تک آپ اس میں کسی طرح کی دستبرد نہیں کر سکتے ہیں، کسی طرح کا اس میں صرفہ نہیں کر سکتے ہیں، تصرف میں نہیں لا سکتے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. کیونکہ سال بھر کے بعد اگر اس کمائی کا جو بچ گیا ہے خمس نہیں نکالا گیا تو اس کا استعمال کرنا، خرچ کرنا انسان کے اوپر حرام ہے. اور لہذا جو کوئی چیز آپ استعمال کریں اور وہ استعمال کی ہوئی چیز کا تعلق نماز کے ساتھ مثال کے طور پر ہوگا، کسی اور عبادات کے ساتھ ہوگا، روزے کے ساتھ، روزے کے لیے کچھ کھایا، سحری، افطاری وغیرہ وغیرہ، وہ حرام ہے تب تک جب تک نہ وہ خمس نکالا جائے گا. اتنا اہم ہے یہ خمس کا مسئلہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو کوئی دائیں بائیں ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سارے کا سارا انسان کا حلال تب ہوگا جب وہ خمس ادا کیا جائے گا، ورنہ نہیں. تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں مزید
جو اصلی بحث ہوگی کل آئے گی انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.